ہمیشہ آپ کو ملتا رہتا ہے، اور ہم سے پہلے بھی مولانا اصغر صاحب چلہ نے آپ کو بہت ہی بہتر اور بہت ہی جامع خطاب سے نوازا، اور آپ کو طور طریقے اور آپ کی عقیدت ساری چیزوں کو سراہا، اور میں بھی سراہتا ہوں میرے دوستوں بڑی محبتوں کے ساتھ رات کا جلوس بھی ہمارا رات کا کامیاب رہا۔ اس وقت بھی ہمارا امن اور شانتی کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کو بنایا کہ میرا محبوب ایک ایک فرد نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں تمام مخلوق کی طرف رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ رحمت ہوتا ہی وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، جس کے قول و فعل سے، جس کے کردار سے، جس کے سیرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جیتی جاگتی تصویر امت محمدیہ جو اس وقت جامع مسجد کے گیٹ کے سامنے دکھا رہی ہے، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ضرور کچھ بات تو ہے، ایک بار نے کہا تھا کہ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تاکہ کچھ تو حقانیت ہے کہ آخر دنیا ہمارے وجود سے اتنا مشکل ہے، اور جہاں جہاں مسلمان اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں دنیا یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جو اپنے نبی کا تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں یہی امن کا پیغام دینے والے لوگ ہیں۔ امن کا جو پیغام ملتا ہے انہی سے ملتا ہے، کیونکہ جب ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ خود ہی امان والا تھا، جس کے بارے میں پورا مکہ نہیں، پورا مدینہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اور ہر قوم کے لوگ کہا کرتے ہیں، کیوں نہ کہیں کہ جب گواہی ہی خود میرے رب نے دی ہو، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا خود میرے اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دے دی ہو۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت بن کر کے اس دھرتی پر تشریف لائے، کس کے لیے؟ تو آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہر ایک چیز کے لیے آپ رحمت تھے۔ شجر و حجر کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ شجر و حجر کے لیے نہیں بلکہ گھر و گھر کے لیے بھی شجر جو ہے آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ دائرۂ رحمت سے باہر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، ساری مخلوق اسی کے اندر داخل ہے۔ میں آپ کو چونکہ روایت کے تحت اس لیے کہ میرے دادا جان بھی ہوا کرتے تھے تو اس اسٹیج سے ایک واقعہ ضرور بتایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں اسی کی یاد تازہ کرتے ہوئے میں اسی واقعے کو آپ حضرات کے روبرو پیش کروں۔ شاید کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے، اپنے دادا کی زبانی میں نے سنا ہے اسی جگہ سے، اور آپ کو مخاطب کر کے بیان فرمایا تھا۔ وہ جو واقعہ ہے واقعی میں سیرت نبی کا ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی روشن حصہ ہے۔ حصہ کون سا ہے؟ وہ طائف کی سرزمین والا حصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوا تو مکے میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کو ہر طریقے سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ میرے سرکار کو ستایا گیا، میرے آقا خاموش رہے، میرے آقا کو گالیاں دی گئی لیکن سرکار خاموش رہے، سرکار پر پتھر مارے گئے لیکن میرا محبوب خاموش رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بزدلی کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کمزوری کی وجہ سے، بلکہ اگر آپ حضور کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے روکانا پہلوان سے سمجھ لیتے ہیں کہ روکانا پہلوان جو عرب کا اتنا بڑا بہادر انسان تھا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں بہادر اس کے سامنے آتے تھے، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی پہلوان نے روکانا پہلوان کو شکست دی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے صحرا کی طرف سیر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، آخر راستے میں روکانا پہلوان مل گیا، اس نے دیکھا کہ سرکار اکیلے ہیں، تنہا ہے، اس نے موقع غنیمت جانا، اس نے کہا کہ محمد عربی تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا جو پیغام ہے یہ خدا کی جانب سے ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم مجھ سے کشتی کر لو
اگر تم مجھ سے جیت جاؤ تو میں تمہارا دین قبول کر لوں گا، تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے کہا کہ اپنی بات پہ قائم رہنا، کہا کہ ہاں اپنی بات پر میں قائم ہوں۔ اس کو گھمنڈ اس بات کا تھا، اسے تکبر اور غرور اس بات کا تھا کہ جس کا پیٹھ آج تک پورے عرب میں کسی نے نہیں لگا سکا، تو یہ محمد عربی کون ہے جو ہمارے سینے سے سینے کو ملا سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جب کشتی شروع ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پیترا مارا کہ روزانہ چت ہو کر زمین پر لیٹ جاتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ روزانہ نے کہا کہ محمد مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، میرے خدا نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں دوبارہ کشتی ہو۔ دوبارہ کشتی ہوتی ہے، حضور دوبارہ اسے زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ تیسری بار کشتی ہوتی ہے، تیسری بار بھی سرکار اسے زمین پر دے مارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد میں جان گیا کہ جس طاقت کے ساتھ پیچھے کسی اہم طاقت کا رول ہوتا ہے تو وقت کا بہت بڑا اگر بہادر بھی ہو تو اس کے سامنے ٹکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ طاقت میرے نبی کی ہے، لیکن پیغام امن جو میرے آقا نے دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ ہمیں یہ سبق تھا کہ اے لوگوں، دنیا اگر تم سے کچھ کہے تو ہر بات کا اس کا جواب نہ دینا، بلکہ صبر کرنا اور امن و امان کا قیام تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہے جائے کہ یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کے ضامن ہیں، ہم اس چیز کی گارنٹی لیتے ہیں۔ آج آپ کی یہ اتنی کثیر تعداد دیکھ کر کے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر امن کہیں قائم ہو سکتا ہے تو اسی نبی کے غلام کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے۔ جہاں جہاں غلام محمد قائم رہیں گے وہاں وہاں امن و امان آسمان کی بلندی چھوٹا نظر آئے گا۔ طائف کا میدان ہے، سرکار طائف جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ان کو میں اپنے دین کی بات پہنچاؤں گا تو وہ مانیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضور پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پاؤں اٹھا کر کے زمین پر رکھنا چاہتے تھے، زمین سے جو پاؤں ٹچ ہونے جاتا تھا اس پر پتھر آتا، اتنے پتھر مارے گئے اس وقت کے جو جتنے